السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحریر ایک دوست کی ہے اور وہ فرماتے ہیں، یہ تحریر انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ کہتے ہیں، میری والدہ مکرمہ پر بڑھاپے کے اثرات جب جاری ہوئے تو ان کا بات بات میں تکرار کرنا بہت بڑھ گیا۔ جب فون پر بات کرتیں تو بار بار کہتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، پھر فرماتی ہیں السلام علیکم۔ اب اصولی طور پر مجھے وعلیکم السلام کہہ کر فون بند کر دینا چاہیے ہوتا ہے، لیکن پھر وہ سلام کر کے دوبارہ بات شروع کر دیتی ہے۔ شروع میں جب ایسا ہوا تو میں نے ان کے سلام کے جواب میں جلدی سے وعلیکم السلام کہا اور فون بند کر دیا، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ میں اپنے دفتر میں مہمانوں میں بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک دم ایک روز دماغ میں روشنی ہوئی اور مجھے احساس ہوا کہ وہ سلام کرتی ہیں، فون بند نہیں کرتی اور پھر بات شروع کر دیتی ہیں، جبکہ میں ان کے سلام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سے وعلیکم السلام کہہ کے فون بند کر دیتا ہوں۔ دل شدید احساس ندامت سے بھر گیا۔ اس روز کے بعد میں نے معمول بنا لیا کہ وہ 10 بار کہیں چلو ٹھیک ہے، پھر 10 بار کہیں السلام علیکم، پھر 10 بار بات شروع کریں، میں نے فون بند نہیں کرنا جب تک وہ خود اپنے موبائل کا بٹن بند نہیں کریں گی، بھلے میں نے کتنے مہمانوں میں گھر کیوں نہ ہوں۔ ایک روز ان کا فون آیا، مجھے کچھ کام کہا، درد میں ڈوبی نکاہت بھری آواز غنودگی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی بہتر۔ شاید 7-8 بار ایک ہی جملہ چلو ٹھیک ہے میں نے کہا رہا جی بہتر ہے، حتیٰ کہ انہوں نے فون بند کیا۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان سے کہتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے کے جواب میں کبھی جلدی نہ کیا کریں، کیونکہ چلو ٹھیک ہے نے ہی آخر میں سارے کام ٹھیک کرنے ہیں۔ اردو بازار میں کھڑا تھا کہ ایک نوجوان کی والدہ کی ڈانٹ کے سبب منہ برا بنائے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کو کہا دیکھو میرے والد ہمارے بچپن میں ہی فوت ہو گئے اور اب میں خود ہی عمر گزار چکا، اور آج تک دل میں حسرت ہے کہ کاش کوئی مجھے ڈانٹنے والا ہوتا، کوئی ہوتا جو میری غلطی پر مجھے روکتا ٹوکتا اور ناراض ہوتا۔ ہماری والدہ مکرمہ مرحومہ نے ایک عجب اور کمال کا کام کیا کہ ہمیں ہمارے دادیال سے یوں جوڑے رکھا کہ جیسے انسان اپنی مٹی سے پیوست ہو۔ ان میں عجب اور کمال یہ تھا کہ ہمارے ننیھال اور دادیال الگ الگ خاندان تھے، آپس میں کوئی رشتہ داری نہ تھی۔ ننیھال قریباً سب کے سب لاہور اور راوی روڈ کے علاقے میں رہتے تھے اور دادیال شیخا پورہ کے گرد و نواح کے علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ دادا مرحوم کوٹ رنجیت سنگھ گاؤں کے تھے اور والد مکرمہ زمانہ طالب علمی میں وہاں سے نکلے اور تعلیم واسطے فیصل آباد چلے گئے اور اپنے استاد مولانا اسماعیل سلفی کے کہنے پر بعد از شادی لاہور منتقل ہو گئے۔ 1987 میں والد مکرمہ نے اس جہان ناپید سے عالم ثبات کو رخصت ہوئے اور بڑی جوانی میں والدہ بیوہ ہو گئی۔ اب چونکہ ہم انہی گلیوں میں رہتے تھے جہاں جہاں 100
کوئی خالہ، کوئی ماموں، کوئی ننیالی، کوئی رشتے دار رہتے تھے، اور تو بظاہر بنتا یہی تھا کہ ہم ننیال کے ہو کے رہ جاتے، اور جب ماحول بھی یہ تھا کہ آپس میں گہرا میل جول، باتیں صورت کے روزانہ کی بنیاد پر ایک دوجے کے ہاں آنا جانا۔ میرے چھوٹے ماموں کا یہ معمول تھا کہ روزانہ مغرب کے وقت وہ ہمارے ہاں آتے، اسی طرح منجلے ماموں بھی، جبکہ بڑے ماموں کا تو گھر ہمارے گھر سے متصل تھا۔ آخری چند برس نقل مکانی کے سبب دور ہوا، سو احباب ان ماحول میں والدہ کے لیے بہت آسان تھا، ہمیں مکمل طور پر ننیال سے جوڑ دیتی، اور ددیال آہستہ آہستہ جیسے اجنبی ہو جاتے۔ لیکن اس کے برعکس ہوا کہ انہوں نے ننیال سے تو ہمیں یوں ہی جوڑے رکھا کہ جو قربت والے اس ماحول کا فطری تقاضا تھا۔ لیکن والد مکرم کی وفات سے لے کر اپنی وفات، جو کہ قریب 35 برس کا وقت بنتا ہے، ہمیں ددیال سے ایسے جوڑے رکھا کہ جیسا حق تھا۔ کبھی کسی کا کوئی بچہ بیمار ہوتا، کوئی بزرگ بھی بیمار ہوتا، تو ان کا حکم ہو جاتا کہ چلو فون کرو اور احوال پوچھو۔ اسی سبب ہمارے دادیال، ان کے سسرال والوں نے ان کو اپنی حقیقی ماؤں سے بڑھ کر تکریم دی، اور خاندان کا کوئی بڑا فیصلہ کبھی ان کی اجازت یا خبر کیے بنا عمل میں نہ آیا۔ بہت سے باہم اخلاقی معاملات ان کے علم میں لا کر ان سے رہنمائی چاہی جاتی۔ ہمارے تایا، چاچا اور پھپھو سب کی اولادیں گاہے گاہے لاہور آ کر ان کے باطی بیٹھ جاتے اور سارے دکھ سکھ کہہ ڈالتے۔ وہ سب سن کر حسب حال مشورہ اور رائے دیتی۔ ٹھنڈی چھاؤں قاری کرامت اللہ صاحب ویسے بھی قرآن کریم کی تلاوت بہت عمدہ کرتے ہیں، پختہ لہجہ روانی سے پڑھتے ہیں، جیسے کوئی آب رواں، رقت بیشتر اوقات ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ فجر کا وقت یوں بھی کچھ یکسوئی کا ہوتا ہے۔ آج سورۃ البروج پڑھ رہے تھے کہ ان آیات پر پہنچے، اور جیسے بدلی کی اوٹ سے کوئی مسکرایا، کہیں سے جیسے جنت کی کھڑکی کھلی اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ہے بخشنے والا، محبت کرنے والا، ذو العرش المجید، عرش کا مالک، بڑی شان والا۔ کتنے برس گزرتے ہیں کہ میں کچھ مسائل کا شکار ہو گیا۔ والدہ مکرمہ پاس آتی اور یہ آیت پڑھ کر مجھے تلقین کرتی کہ یہ پڑھا کرو۔ میں اقرار میں سر ہلاتا۔ آج قاری صاحب نے فجر کی نماز میں یہ آیات تلاوت کی تو وہ یاد آ گئی۔ دنیا سے انہیں رخصت ہوئے 1.5 برس بیت گیا، لیکن جیسے بادلوں کی اوٹ سے کوئی مسکرایا، جیسے کسی نے سرگوشی کی کہ ابوبکر یہ پڑھا کرو، جیسے جنت کی کھڑکی کھلی اور رحمت کے جلترنگ بج اٹھے، اور میرے آنسو ان کی تصویر بنا رہے تھے۔ کب یاد میں تیری یاد نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں۔ صدقہ جاریہ اور اللہ کی رضا کے لیے تحریر کو اپنے پیاروں تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی محبت، محنت اور کوشش کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ والسلام۔